اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح۔ معزز سامعین، یہاں پر صاحب کتاب نے کچھ نحوی اصطلاحات کو بیان کیا ہے، جس میں بتایا ہے کہ مسند الہ کس کو کہتے ہیں، مسند کس کو کہتے ہیں، ایسے ہی جملہ، مبتدا، خبر وغیرہ کس کو کہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مسند اور مسند الہ کو آسان لفظوں میں سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس کی آسان سی تعریف میں نے اوپر لکھ دی ہے، دیکھیے۔ مسند اس کو کہتے ہیں جس کو ثابت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسند اس کو کہتے ہیں جس کو ثابت کیا جاتا ہے، اور مسند الہ اس کو کہتے ہیں جس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے۔ جس کو ثابت کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسند، اور جس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسند الہ۔ آئیے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا میں کہوں زید عالم ہے، ٹھیک ہے، زید عالم ہے۔ تو اس مثال میں آپ دیکھیں، میں یہاں پر عالم ہونے کو ثابت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو عالم ہے یہ تو ہو جائے گا مسند، کیا ہو جائے گا؟ مسند، کیونکہ عالم ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور جس کو ثابت کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسند، ٹھیک ہے۔ تو عالم جو ہے یہ تو ہو گیا مسند، اور یہ عالم ہونا میں ثابت کس کے لیے کر رہا ہوں؟ زید کے لیے، ہے نا۔ تو جو زید ہے، زید یہ ہو جائے گا مسند الہ، کیا ہو جائے گا؟ مسند الہ، ٹھیک ہے۔ تو زید عالم ہے، اس مثال میں عالم ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ تو ہے مسند، اور یہ عالم ہونا زید کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، تو جو زید ہے یہ ہو جائے گا مسند الہ۔ آئیے ایک مثال سے اور سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا میں کہوں پڑھا بکر نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں پڑھنے کو ثابت کر رہا ہوں، کس کو؟ پڑھنے کو۔ تو پڑھنا جو ہے، پڑھنا یہ تو ہو جائے گا مسند، کیونکہ اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور جس کو ثابت کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنا جو ہے یہ تو ہو جائے گا مسند، اور یہ پڑھنا میں ثابت کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تو یہ میں ثابت کر رہا ہوں بکر کے لیے، تو جو بکر ہے، بکر یہ ہو جائے گا مسند الہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ مسند الہ۔ جس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسند الہ، ٹھیک ہے۔ تو پڑھا بکر نے، اس مثال میں پڑھنے کو ثابت کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ تو ہے مسند، اور بکر کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ ہو جائے گا مسند الہ، ٹھیک ہے۔ تو جس کو ثابت کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسند، اور جس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسند الہ۔ مسند اور مسند الہ کی تعریف کو ہم کتاب میں دیکھ لیتے ہیں۔ مسند الہ، مسند، پہلے مسند کی تعریف دیکھیں گے۔ مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو، مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو۔ مسند الہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ مسند وہ ہے جو ثابت ہو، مسند الہ وہ ہے جس کے لیے ثابت کی جائے۔ جیسے زید ہوشیار ہے، اس مثال میں زید مسند الہ ہے اور ہوشیار مسند ہے۔ ہوشیار مسند کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور زید مسند الہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں، اور جیسے پڑھا بکر نے، اس مثال میں پڑھا مسند اور بکر مسند الہ ہے۔ پڑھا مسند کیوں ہے؟ کیونکہ پڑھنے کو ثابت کیا جا رہا ہے نا۔
اور بکر مسند الیہ کیوں ہے؟ کیونکہ پڑھنا جو ہے وہ بکر کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے دیکھا گیا چاند، اس مثال میں دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ ہے۔ دیکھا گیا مسند کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو ثابت کیا جا رہا ہے نا۔ اور چاند مسند الیہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھنا اس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھا گیا چاند، اس میں دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ ہے۔ آئیے ہم اگلی اصطلاح دیکھ لیتے ہیں، جملہ۔ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا جملہ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو کہتے ہیں، یعنی مسند اور مسند الیہ کا جو مجموعہ ہوتا ہے، مسند اور مسند الیہ کا جو مرکب ہوتا ہے، اس کو جملہ کہتے ہیں۔ جیسے زید ہوشیار ہے، زید ہوشیار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مسند اور مسند الیہ کا مجموعہ ہے نا۔ ہوشیار جو ہے یہ مسند ہے، زید مسند الیہ ہے، تو یہ مسند اور مسند الیہ کا یہ جو مجموعہ ہے اس کو جملہ کہیں گے۔ ایسے ہی پڑھا بکر نے، پڑھا بکر نے، یہ بھی مسند اور مسند الیہ کا مجموعہ ہے، لہٰذا یہ بھی جملہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دیکھا گیا چاند، یہ بھی مسند اور مسند الیہ کا مجموعہ ہے، لہٰذا یہ بھی جملہ کہلائے گا۔ تو مسند اور مسند الیہ کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو جملہ کہتے ہیں۔